لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدهم الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا كفو له ولا ولد له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتواں پارہ سورہ انعام کی چند آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب کریم حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے اپنی اس لا ریب اور بے عیب کلام کے اندر دو چیزوں کو بیان کیا۔ پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری بات کہ اس کائنات پہ، اس سارے نظام پہ قدرت کاملہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اعتبار سے اس بات پہ قدرت رکھتی ہے، قدرت بھی کمال کی رکھتی ہے کہ جیسے چاہے، جس طرح چاہے وہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلاتا ہے، اور اس نظام پر جس طرح چاہے اللہ اپنے عذاب مسلط کر سکتا ہے۔ پھر رب کریم نے مشرکین مکہ کا ایک طرز عمل ہمارے لیے بطور عبرت اور بطور نمونے کے بیان کیا کہ جب ان لوگوں پہ مشکل حالات آتے، مصائب و تکالیف آتی، تو ان حالات کے اندر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ویسے تو وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے اوپر ایمان لانے کو ان لوگوں نے تقسیم کیا ہوا تھا کہ اللہ بھی قدرت رکھتا ہے، اللہ بھی اختیار رکھتا ہے، اور یہ ہمارے معبود بھی اختیار اور قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن جب ان لوگوں پر مشکل حالات آتے، تنگی آتی، مصیبت آتی، تکلیف آتی، کسی صورت میں بھی اللہ کریم نے بتلایا کہ ان حالات کے اندر وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے حالات دیکھو کس طرح بنے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ ایک پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں جکڑا ہوا ہے۔ دنیا دار لوگ ہیں تو، اور دیندار لوگ ہیں تو وہ بھی۔ پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ہر انسان کی زبان پہ یہی ہے کہ جینا مشکل ہو گیا، حالات بہت ہی مشکل ہیں۔ لیکن ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پریشانیوں، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، ان کی تلافی کرنے کے لیے ہم دنیاوی اسباب، دنیاوی ذرائع آلات استعمال کرتے ہیں کہ یہ طریقہ اختیار کرو، یہ صورت اختیار کرو، یہ اسباب اپناؤ، یہ آلات اپناؤ، یہ ذرائع استعمال کرو، شاید کہ تم
مشکل حالات سے بچ جاؤ، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچ جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، دنیاوی اسباب ٹھیک ہے، لیکن ایک حد تک، ایک ضرورت تک استعمال کرنی چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہمارا اصلی تقاضا کیا ہے، ایسے مشکل حالات میں قرآن و سنت ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ایسے حالات میں قرآن کیا علاج بتلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں، ہمیں انہی کو اپنانا چاہیے اور یقیناً ہماری نجات ہوگی، اور یقیناً ہم ان حالات سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ 50 سال 60 سال تھوڑا سا پیچھے جاؤ، مطالعہ کرو، اتنی پریشانیاں نہیں ہوتی تھی، اتنی تکالیف، اتنی مصیبتیں نہیں ہوتی تھی، اور اتنی سہولیات بھی نہیں تھی۔ لوگ اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، برکت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، پرامن معاشرہ تھا۔ کیوں؟ اس وقت اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا ایک بغاوت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عداوت، نافرمانی اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل ہے۔ وہ لوگ پرسکون زندگی گزار گئے، حالانکہ اس طرح کی سہولیات نہیں ہوتی تھی کہ جی کوئی مسئلہ بن جائے، فوری علاج کے لیے کوئی چیز آ جائے، فوری امداد کے لیے کوئی تنظیم آ جائے، اس طرح یہ سہولیات نہیں ہوتی تھی۔ جو ہم بڑھتے گئے، اسباب پہ ہماری توجہ ہوئی، دنیاوی ذرائع پہ ہماری توجہ ہوئی، یکسوئی ہوئی۔ جو ہم ترقی کرتے گئے، سہولیات بڑھتی گئیں، اصل جو مشکل حالات میں ہماری توجہ جس طرف ہونی چاہیے تھی، ہمارا دھیان جس طرف ہونا چاہیے تھا، اس سے غافل ہوئے، بے خبر ہوئے۔ سہولیات کے باوجود بھی، ترقی کرنے کے باوجود بھی ہم جو مشکلات کے اندر پھنستے جا رہے ہیں۔ توجہ کرنا جی، کیوں کہ جو قرآنی علاج تھا، جو قرآن و سنت کا پیغام تھا، ہم نے اس کو چھوڑا، اس سے توجہ ہٹائی۔ ہر طرح کے اسباب، ہر طرح کے سہولیات ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ مشرکین مکہ جب بھی کسی مشکل میں، کسی تکلیف میں، کسی بھی گرداب میں وہ لوگ پھنستے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ ہے حالات کا تقاضا۔ یہ کیا ہے؟ ایسے حالات کا مطالبہ یہی ہے کہ دیکھو آج کل جس طرح مہنگائی عروج پہ، بجلی کے بل بہت زیادہ، ٹیکس بہت زیادہ، عوام ایک ہو کر ہڑتال پہ، احتجاج پہ نکلی ہوئی ہے۔ اگر ہم اسی طرح ایک ہو کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس بات پہ اگر ہم احتجاج کرتے، اس بات پہ اگر ہم ایک ہو جاتے کہ جی ملک کے اندر ایک خلافت راشدہ کا نظام، ایک اسلامی نظام ہونا چاہیے، تو اس طرح کے حالات کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہم نے ایسے لوگ منتخب کیے
جو انگریز کے پیروکار، ہم نے ایسے لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ووٹ سے ایسے لوگ منتخب کیے جو قرآن و سنت سے دور ہیں، تو پھر اس طرح کے حالات سامنے آنے ہیں میرے عزیز دوستو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب انسان اللہ کا نافرمان بنتا ہے کہ ضروری نہیں اللہ اس کی سزا آخرت میں دے، سزا آخرت میں دے گا، ہمیشہ کا عذاب، لیکن اس سے پہلے اللہ دنیا کے اندر بھی، یہ اللہ کی حکمت اور ایک رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی تھوڑا سا گناہوں کی سزا دیتا ہے تاکہ انسان گناہوں سے باز آ جائے۔ اللہ کریم نے ان آیات میں اسی بات کو بیان کیا۔ مشرکین مکہ جب بھی کسی مصیبت میں پھنسے تھے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، ان کی توجہ یکسوئی اللہ کریم کی طرف ہوتی تھی۔ ہماری اور یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، نمونہ ہے کہ ہم جب کسی مشکل حالات میں، تکلیف میں پھنستے ہیں تو ہماری توجہ مادی اسباب پہ ہوتی ہے، دنیاوی اسباب پہ ہوتی ہے۔ جی یہ طریقہ اختیار کرو، یہ صورت اختیار کرو تو ان مشکل حالات سے نکل جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ اور ٹھیک ہے، جزوی طور پہ کچھ نہ کچھ حالات کنٹرول ہو جاتے ہیں، مہنگائی کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے کہ جتنا ہم نے اللہ سے غفلت اور دوری اختیار کی، اتنا ہمارے جرائم، اتنا ہماری سزائیں، اتنے ہمارے حالات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اول سے آخر یہی پیغام ہے قرآن و سنت کا کہ مشکل حالات میں تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ کریں، اسی اللہ تبارک و تعالی کی طرف دھیان دیں۔ اس طرح کے حالات تو ہونے ہیں کیونکہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں، جس کو جہاں بھی موقع ملتا ہے وہاں پہ دھوکہ دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ریڑھی لگانے والا انسان بھی پھل دکھاتا کچھ اور ہے، دیتا کچھ اور ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بازاروں میں جاؤ، خوبصورت اچھے پھل باہر سے لگائے ہوئے ہیں، آگے سے لگائے ہوئے ہیں، اور 2 نمبر مال اندر رکھا ہوا ہے، دکھاتا کچھ اور ہے، دیتا کچھ اور ہے۔ بڑوں کا کیا رونا روئیں۔ میرے عزیز دوستو، جو ہمارا دینی ماحول ہے اس میں بھی یہی ہے، جہاں تک جس کا بس چلتا ہے ظلم کرتا ہے۔ مزدور طبقہ، غریب طبقہ جو کسی کے ماتحت ہے، ظلم کی چکی میں پستا جا رہا ہے۔ بڑوں کا کیا رونا رو، ان کو چھوڑو، ان کو کیا قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے والے پیغمبر کے اخلاق کو، عدل و انصاف کو، رحم دلی کو، غمخواری اور ہمدردی کا سبق دینے والے لوگ ظلم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ مدارس میں رہنے والے اساتذہ، بات آ گئی توجہ کرنا، کتنا پریشان ہیں، کتنا ایک چندہ لیتے ہیں لوگ اور کتنا دیتے ہیں، دھوکہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک ہی حل ہے، زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتا، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی تقاضا ہے کہ اللہ کریم کی طرف توجہ کی جائے، اول سے آخر، بڑے سے لے کر چھوٹے تک۔ جب یہ کام نہیں کرو گے، جتنا بھی آپ دنیاوی اسباب، جتنا بھی آپ دنیاوی امداد، آلات استعمال کر لو، کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی مشکل حالات سے نہیں نکل سکتے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے،
طوفان کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، بے موسمی بارشوں کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، ہر سال ہر وقت کوئی نہ کوئی طوفان کھڑا ہوتا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون۔ اللہ فرماتے کیا وہ دیکھتے نہیں؟ ہر سال ان کو ایک دفعہ دو دفعہ آزمایا جاتا ہے، تکالیف میں، مصیبت میں، طوفان میں، قحط میں، مہنگائی میں مبتلا کیا جاتا ہے، ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ لوگ توبہ نہیں کرتے۔ یار اتنی دلیر ہیں، اتنی جرت مند ہیں کہ پھر بھی وہ اللہ کریم کی طرف توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے، اتنی ان کی عقل موف ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو توجہ کرنا، اللہ کا اصول ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور ان کو تھوڑا سا عذاب دنیا میں بھی چکھائیں گے، بڑے عذاب سے پہلے، آخرت کے عذاب سے پہلے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں۔ فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم پر کوئی مصیبت آتی، کوئی مصیبت، آسمانی ہو، زمینی ہو، حکمرانی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، جی کسی صورت میں بھی آئے، فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کی اللہ سزا دیتا نہیں۔ اگر اللہ سب گناہوں کی سزا دینے پہ آ جائے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اس روئے زمین پہ تو کوئی رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ پیغمبروں کے علاوہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، جتنا بھی بڑا اللہ کا نیک اور ولی کیوں نہ ہو، کہ جی میں گناہوں سے معصوم ہوں؟ گناہوں سے معصوم اور محفوظ صحابہ اور انبیاء تھے، اس سے ہٹ کر کوئی بھی نہیں ہے ایسا آدمی۔ اللہ نے ساری کائنات بنائی انسانوں کے لیے، انسان جب گناہگار ہے، اللہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ پکڑنے پہ آ جائے تو اللہ کسی کو جی اس روئے زمین پہ رہنے نہ دے، نیست و نابود کر دے، لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو کچھ دیر تک رکھا جائے، پھر مہلت دی جائے، شاید یہ لوگ توبہ کر لیں، شاید یہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، پھر میں قیامت والے دن ان کو پکڑوں گا ہمیشہ کے عذاب۔ توجہ ہے میرے عزیز دوستو، اس حالات میں کیا تقاضا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ جی صرف اللہ کریم کی طرف توجہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ چھوڑو یہ ساری بدماشی، بے حیائی، بے غیرتی، سب چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف آ جاؤ۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کریم کی رحمت بلا رہی ہے، اللہ نافرمان کو بلا رہا ہے، کتنا بڑا رحیم ہے۔ کوئی ہے ایسا آدمی جو اپنے نافرمان کو بلائے؟ نافرمان کو تو ہم منہ سیدھا دینے کے لیے تیار نہیں، بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کریم کی رحمت تو دیکھو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ اللہ ہے جو آوازیں دے رہا ہے، اے میرا بندہ کدھر تو جا رہا ہے، میں اللہ تجھے پیچھے سے بلا رہا ہوں، اتنا تو غافل کہ میں اللہ کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور پھر شکوے کرتا پھرتا ہے کہ جی حالات خراب ہو چکے ہیں، مہنگائی ہے، طوفان ہے، قحط ہے، جینا مشکل ہے۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ رب فرماتے ہیں جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا جینا حرام کر دوں گا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ فرمایا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن قُلِ اللَّهُ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا۔ اعلان کرو میرا پیغمبر، پوچھو ان سے کون تمہیں بچاتا ہے اندھیروں سے، ظلمات،
پریشانی، تکلیف، جنگل کا اندھیرا، جی خشکی کا اندھیرا، دریاؤں کا اندھیرا، مراد سے مصیبتیں، تکالیف ہیں۔ جو تمہارے اوپر تکالیف، مصیبتیں آتی ہیں، اس سے نجات دینے والا تمہیں کون ہے؟ تدعونہ، ان مصیبتوں کے اندر جب تم پھنستے ہو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو، تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ اور چھپکے چھپکے۔ جی یہ مشرکین مکہ کا طرز عمل جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، عبرت ہے۔ جی اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ پہ جب مشکل حالات آتے تھے، جب بھی کسی قسم کی مصیبت میں جکڑتے تھے تو وہ لوگ صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ کس کو؟ کیونکہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا ہوا تھا، وہ لوگوں اگر اللہ کی بات کو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور انہیں یقین تھا پیغمبر کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو یہ بات بتلائی ہوئی تھی، جب بھی وہ لوگ کسی حالت، مشکل حالت میں جی آتے تھے تو صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اپنے معبودوں کو، اپنے بتوں کو، اپنے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر کس کو پکارتے تھے؟ اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ جی بتوں سے بھی ہٹ جاتے تھے، اپنی مزار، دربار، قبریں جو اپنے جھوٹے خدا بنے ہوئے تھے ان سے دور ہو جاتے تھے۔ ان کو پتا تھا یہ مشکل، یہ مصیبت، یہ تکلیف دور کرنے والا ہے تو صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ جی آج ہمارے مسلمان توجہ کرنا ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بتوں کی، قبروں، درباروں، مزاروں کی پوجا نہیں کرتے، دنیاوی اسباب پہ، دنیاوی ذرائع پہ، دنیاوی مادی آلات پہ نظریہ عقیدہ رکھنا یہ بھی بتوں سے کم نہیں ہے۔ جی ہم مسلمان جب بھی کسی مصیبت میں، تکالیف میں پھنستے ہیں جی کہتے ہیں فلانا طریقہ اختیار کرو، فلانی صورت اپناؤ، فلانا ذریعہ اختیار کرو، مصیبت سے بچ جاؤ گے، سیلاب سے بچ جاؤ گے، قحط سے بچ جاؤ گے، جی یہ کرو وہ کرو۔ ہماری توجہ اس حالت میں بھی اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ مشرکین مکہ جی وعدہ کرتے تھے لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، جی اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی، بچا لیا تو ہم ضرور اللہ کا شکر کرنے والا بن جائیں گے، شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ اللہ جانتا تھا ان لوگوں کے حالات کو، جی میرا پیغمبر ان سے اور ان کو بتلاؤ تو صحیح، جب اللہ تمہیں ہر طرح کی مصیبت سے نجات دینے والا، ہر طرح کی تکالیف اور پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہے، تو پھر تم کیوں اللہ کا شریک کرتے ہو، کیوں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ کریم نے ہمارے لیے بطور نمونے اور عبرت کے یہ بیان کیا، لوگوں جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئے تو اس وقت تقاضا اور مطالبہ یہی ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کو پکاریں، ہم اللہ ہی کی طرف دھیان دیں، ہم اللہ ہی کی طرف توجہ دیں، اس اللہ کی طرف رجوع کریں، بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، توجہ ہے مشکل حالات میں بجائے استغفار کرنے کے، بجائے اپنی اصلاح کرنے کے، ہم لوگ اسی طرح بے دینی، الحاد، جہالت، بے حیائی، بدماشی میں اسی طرح مست ہیں۔ جی یہ تو بڑوں کا قصور ہے، حالات سنبھال نہیں سکتے، یہ تو بڑے اس طرح ہیں
ان کی وجہ سے، ان کی عیاشیوں کی وجہ سے حالات اس طرح بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیز دوستو، دیکھو تو صحیح، جتنا بھی مہنگائی ملک میں زیادہ ہوئی، کبھی دیکھنے میں آیا کہ ہماری عیاشیاں ختم ہوئی ہوں یا ہماری عیاشیاں کم ہوئی ہوں؟ پچھلے سال 14 اگست میں کتنی بے حیائی ہوئی، کتنی بدماشی ہوئی۔ اس سال پچھلے سال کی بنسبت مہنگائی زیادہ، قحط زیادہ، پھر بھی ہماری بے حیائی، بدماشی اسی طرح کی، عیاشیاں اسی طرح کی چل رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ صرف ہمارا ظاہری یہ دعویٰ ہے کہ جی مہنگائی ہوئی ہے، کہا تو رہا ہے جی ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں۔ کیوں؟ اگر حقیقت کے اندر ہم اس بات کو سمجھتے تو ہم کچھ نہ کچھ یہ بے حیائی، بدماشی، عریانی، فحاشی کچھ نہ کچھ ختم کرتے، کم کرتے۔ اللہ کریم نے قرآن کا مطالعہ کرو، اللہ فرماتے ایک ہی علاج ہے مصیبتوں سے نکلنے کا، تکالیف سے چھٹکارا پانے کا، ایک ہی علاج ہے لوگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف۔ ہر بندہ یہ ذمہ داری لے لے کہ جی میں اپنی اصلاح کروں گا۔ ہم تو اپنی اصلاح کم، دوسروں پہ تنقید زیادہ کرتے ہیں۔ جی فلانا یوں ہے، فلانا یوں ہے، فلانے کا اٹھنا بیٹھنا، چال چلن، طرز و انداز ٹھیک نہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہم کتنا ٹھیک ہیں، ہم اپنی کتنا اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا میری قدرت کامل ہے، میں اللہ جب عذاب دینے پہ آتا ہوں کسی فوج کا، فرشتوں کے بھیجنے کا، میں کسی اسباب کا محتاج نہیں ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں قادر بغیر اسباب کے بھی تہس نہس کر سکتا ہوں۔ اسی بات کو اللہ کریم نے بیان کیا، فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا۔ تین قسم کا اللہ نے عذاب بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں یہ عذاب دنیا کے اندر بھیجوں گا۔ کس میں؟ دنیا کے اندر، اس لیے شاید کہ یہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، رجوع کریں میں اللہ کریم کی طرف۔ اعلان کرو میرا پیغمبر هو القادر، وہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ اللہ کامل قدرت و طاقت رکھنے والا، اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، اللہ سے بڑا کوئی قادر مطلق نہیں۔ جی قادر ہے اس بات پہ کہ عذاب بھیجے تمہارے اوپر، عذاب نکرا، کسی طرح کا بھی عذاب ہو سکتا ہے، کسی صورت میں بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ جی من فوقکم، تمہارے اوپر سے۔ قوم نوح پر عذاب آیا تھا بارش کا، اوپر سے۔ جی اللہ اوپر سے عذاب بھیجے، بارشیں برسا کر، پتھر برسا کر۔ قوم لوط پہ اللہ نے پتھر برسائے، ہوا کا عذاب قوم عاد پہ آیا تھا، جی بجلی گرا کر۔ اللہ کریم کا یہ عذاب لوگوں اوپر سے بھی آ سکتا ہے، او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے اللہ عذاب بھیج سکتا ہے، زمین میں زلزلے بھیج کر، زمین کو ہلا کر، زمین سے بارے پانی نکال کر، جی اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیج سکتا ہے۔ ہاں میرے عزیز دوستو، اللہ فرماتے ہیں او یلبسکم شیعا، تیسری قسم عذاب کی یہ ہے کہ اللہ تمہیں آپس کے اندر مختلف فرقوں میں، مختلف جماعتوں کے اندر تقسیم کر دے، آپس میں اللہ کریم لڑا دے، آپس میں پھوٹ ڈال دے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بخاری کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ہم سفر پہ جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک مسجد بنی معاویہ، وہاں پہ گزر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہم نے بھی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی دعا کی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی دعا کی آپ نے اللہ کریم سے؟ فرمایا 3 دعائیں کی۔ کتنی دعائیں؟ 3 دعائیں کی، 2 قبول ہوئی، تیسری دعا کرنے سے ہی روک دیا گیا۔ پہلی دعا میں نے یہ کی، یا اللہ میری امت قحط عام کے اندر مبتلا نہ ہو، جی ایک ایسا قحط نہ آئے کہ اس قحط کی وجہ سے سارے مر جائیں، بھوکے مر جائیں، پیاسے مر جائیں، اس طرح کا قحط اللہ کریم جی میری امت پر مسلط نہ کرنا۔ دوسری دعا یہ کی جی اللہ کریم نے قبول فرمائی۔ دوسری دعا یہ کی، یا اللہ میری امت غرق نہ ہو، میری امت غرق نہ ہو، کسی سیلاب کے اندر، کسی پانی کے اندر ساری امت جی غرقاب نہ ہو جائے، یہ دعا کی۔ صحیح مسلم کی روایت یہ ہے کہ جی اللہ ایسا عذاب میری امت پر نہ بھیجنا کہ دوسرے لوگ غیر مسلم کافر میری امت پر مسلط ہو کر تہس نہس کر دیں، ختم کر دیں۔ یہ 2 دعائیں اللہ کریم نے قبول کی۔ میرے عزیز دوستو، اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم احسان نہیں اتار سکتے، یہ پیغمبر کی دعا ہے کہ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ کب کے ہم ختم ہو چکے ہوتے، خنزیر، بندر، کسی اور جانور کی شکل میں بن چکے ہوتے، جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہمارے گناہ نافرمانیاں ہیں۔ تیسری دعا میں یہ کرنے لگا، یا اللہ میری امت کو آپس میں لڑانا نہ، اللہ کریم نے روک دیا، پیغمبر دعا نہ کرو۔ جی دیکھو، گھر گھر کے اندر ایک ہی خون کا رشتہ ہے، 2 بھائی ہیں آپس میں لڑے ہوئے، 2 بہنیں ہیں آپس میں لڑی ہوئی، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ نہیں بنتی، والدین کی اولاد کے ساتھ نہیں بنتی، لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں۔ ماں باپ اولاد کے حقوق پورے نہیں کر رہے، اولاد ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کر رہے، آپس میں زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ ہم لڑے ہوئے ہیں۔ جی بڑے دیکھ لو، اوپر چلے جاؤ، کرسی اور اقتدار کے لیے ہم لڑے ہوئے، دینی جماعتوں میں آ جاؤ، جی ہم آپس میں لڑے ہوئے۔ کوئی کہتا ہے فلانا کافر، فلانے کا مذہب ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے فلانے کا مذہب ٹھیک نہیں، آپس میں لڑے ہوئے۔ جی دنیاوی دنیا داروں سے لے کر دینداری تک ہر جگہ پہ جی لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، فرقے ہی فرقے ہیں، جماعتیں ہی جماعتیں ہیں۔ جی جی یہ اللہ کریم کا عذاب ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض۔ جی اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپس میں ان کو لڑا دیا، مختلف فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا، جماعتوں میں تقسیم کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ جی میرا پیغمبر دیکھو تو صحیح کیسے ہم اپنے دلائل پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، کیسے ہم اپنی نشانیاں، کیسے ہم اپنے علامات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں، تاکہ وہ لوگ، چاہیے تو یہ تھا کہ سمجھنا چاہیے تھا قرآن کو، حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھتے، جی اللہ کیا پیغام دے رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اے میرا پیغمبر، ان لوگوں نے حق بات کو جھٹلایا، تیری قوم نے میرا پیغمبر، تیری امت نے میرا پیغمبر اللہ کی بات کو جھٹلایا، اللہ کی بات کا
انکار کیا، حق کو جھٹلایا، میرا پیغمبر کہہ دو میں تمہارے اوپر کوئی دروگا نہیں ہوں، چوکیدار تمہارے لیے، جی تمہارے لیے کوئی میں ذمہ دار بن کے نہیں آیا، میرا تو مشن یہی ہے کہ میں تم تک اللہ کی بات پہنچاؤں، مانو گے تو تمہارا اپنا فائدہ، مانو نہیں مانو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ ان حالات میں تقاضا کیا ہے جی میرے عزیز دوستو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ دی جائے، استغفار، وظائف، اس سے پہلے فرائض۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو، فرضی احکام کو چھوڑتا ہے، پھر جب عذاب آ جائے نا، پھر ورد و وظائف سے وہ عذاب نہیں ٹلتے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ فرائض کا اہتمام کرو، واجبی احکام کا اہتمام کرو، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ اس چیز کا جب اہتمام کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہر طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں دور کر دے گا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا، ہم تو آتے ایک تو لیٹ ہیں، دوسرا جب آتے ہی ہماری نظر گھڑی پہ ہوتی ہے، کب خطیب صاحب بس کریں، نماز کو کھڑا کریں۔ یہ ہمارے حالات ہیں، ہم ایک ہفتے کے بعد بھی 1 گھنٹہ صرف مسجد میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے میرے عزیز دوستو، 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا، 40 منٹ ہوتی ہے بیان، بس 40 منٹ یا 50 منٹ بھی ہم اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے ہمارے حالات درست ہوں گے؟ کیسے یہ ظالم جابر حکمران ہم سے دور ہوں گے؟ کیسے ہم سے قحط اور مہنگائی دور ہوگا میرے عزیز دوستو؟ حالات ہمارے یہ ہیں۔ سورۃ جمعہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ توجہ سے سننا باہر سے آنے والے حضرات، طلباء کرام۔ ابن کثیر بہت بڑا مفسر گزرا ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اس نے اس آیت کے تحت ایک حدیث لکھی ہے، جو آدمی جمعہ والے دن امام کے منبر پر آنے سے پہلے، امام کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں تشریف لے آتا ہے، اس کو 1 سال کے مقبول روزے اور مقبول قیام کا ثواب ملتا ہے۔ میرے پاس حوالہ موجود ہے، میں نے نشان لگایا ہوا ہے، اور ابن کثیر کی عادت ہے ہر حدیث پہ جرا کرتا ہے، تبصرہ کرتا ہے۔ اس نے آخر میں فرمایا ھذا حدیث حسن، حدیث حسن درجے کی ہے، یعنی قابل عمل ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، بات ہے اہمیت کی، بات ہے پیغمبر اور اللہ کے بات پہ یقین کی، کیونکہ ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ ہم اس کو صرف ایک سرسری طور پہ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے! ہم نے کبھی عمل کیا اور عمل کرنے کے لیے سوچا، یا یہ عہد اور وعدہ کیا کہ جی جو ہوا ٹھیک ہے، اگلے جمعہ ہم اس بات کا اہتمام کریں گے۔ ہم تو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں، وقت ہو جی 50 منٹ، اس وقت جائیں گے اور جا کر گھڑی پہ دیکھ کر قاری صاحب کو نیچے اتاریں گے۔ جی یہ ہمارے حالات ہیں۔ ہم کب سدھریں گے؟ جب تک ہم سدھریں گے نہیں میرے عزیز دوستو۔ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ۔ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک لوگ اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے۔ دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔